اسلام آباد کتنے لوگ لے کے آئیں گے اور پلان کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں ارشد، انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کراؤڈ آپ اسلام آباد دیکھیں گے، اور وہ اس لیے نہیں کہ میری کوئی خاص بات ہے، وہ پبلک کے اندر غصہ ہی اتنا زیادہ ہے۔ جس طرح پبلک نکل رہی ہے، میں نے اپنی 26 سال کی پولیٹکس میں کبھی ایسے پبلک کو نکلتے نہیں دیکھا، اور سب سے زیادہ بڑے جلسے ہم نے کیے، 4 دفعہ اس سے پہلے ہم نے مینار پاکستان بھرا تھا، لیکن جو اس باری مینار پاکستان میں لوگ ہیں میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھے، جو خود ہی لوگ نکلے ہیں، یعنی ہم کال دیتے ہیں سیٹرڈے کو، خود ہی پبلک آ جاتی ہے، ایسے کبھی پبلک نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب کہ جو پبلک ہے اس میں شعور بھی آ گیا ہے، پبلک کے اندر غصہ ہے، پبلک سارا سمجھ بیٹھی ہے۔ جتنا مرضی آپ نیوز میڈیا کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا کے تحت اب کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، تو لوگوں کو سب پتہ چل گیا۔ اور میں جو دیکھ رہا ہوں پبلک کا، جو میں نے سارے پریڈکٹ کیے تھے، یہ آپ سوچیں 10 دن میں 3 اتنے بڑے وینیوز کے اندر جلسے کیے اور ریکارڈ کراؤڈز آ گئے، وہ تو میں پبلک کی پلس فیل کر رہا ہوں۔ جو اس وقت پبلک ہے، انشاءاللہ یہ جب میں کال دوں گا اسلام آباد کی، اور زیادہ دیر کے بعد نہیں دوں گا، عید کے بعد، آپ یہ خود ہی دیکھ لیں گے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے آج۔ پی ایم ایل این کی حکومت کہتی ہے پہلے بھی 126 دن کا دھرنا ہوا، اب بھی دیکھ لیں گے، آئیں کتنے دن سسٹین کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ دیکھیں وہ تو میرے اوپر ہے نا کہ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، یہ تو اب وہ انتظار کریں گے کہ جب میں پبلک لے کے آؤں گا اور اس کے بعد میرے سٹیپس 1 2 3 کون سے ہیں، وہ تو میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں۔ لیکن میں یہ ان کو کہہ دوں کہ ایک میسج جائے گی ان کو کہ اس گورنمنٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے، کوئی اس کو مانتا نہیں ہے، ان پتلوں کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان ڈاکوؤں کو جن کے اوپر اتنے زیادہ کیسز ہیں نیب کے اندر، یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی کہ ایک انڈر ٹرائل لوگ ہیں، ان ساروں کو آپ نے، اور ان کے کیسز آتے ساتھ ہی اپنے کیسز ایف آئی اے کے اندر ختم کر رہے ہیں۔ یہ پہلے مشرف نے جب ہمارے اوپر ظلم کیا تھا کہ جب ان کو NRO 1 دیا تھا، تو آتے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساری جتنی چوری کی تھی، انہوں نے اپنے دو دور میں وہ ساری چوری انہوں نے اس کو ختم کیا، جس میں ہدایبہ پیپر مل تھا، جس میں سوئس بینک میں کوئی $60 ملین پڑے تھے، سرے مال تھا، وہ سارا انہوں نے سلیٹ صاف ہو گئی۔ 10 سال میں پھر انہوں نے لوٹنا شروع کیا۔ ان کے جو ابھی کیسز ہیں 5% تو ہمارے دور میں بنے ہیں، باقی تو ان کے دور میں بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ پہلی چیز ہوگی کہ یہ کیسز ختم کرے، اور مجھے جو شوق ملا ہے کہ ایک تو آتے ساتھ ہی انہوں نے ایف آئی اے کو سارے لوگ تبدیل کر دیا، اور یہ ہماری عدالتیں یہ تماشا دیکھ رہی ہیں یہ، اور میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر 16 ارب روپے کے کیسز ہیں ایف آئی اے کے اندر، اور وہ آ کے ساروں کو آفیسرز کو تبدیل کر دیتا ہے اور اپنے لوگ بٹھا کے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو چوری ہے، یہ تو ڈے لائٹ رابری ہے، اور جب آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں، جتنا نقصان ملک کو اس کا ہے، کیونکہ آپ کے بیسک ادارے آپ ختم کر دیتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ادارے ختم کیے اپنی چوری بچانے کے لیے، آج پھر اب میں نیب کا تماشا دیکھ رہا ہوں کہ نیب نے آتے ساتھ ہی کیس کر دیا فرا کے اوپر۔ اب وہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی نیب آزاد، آج پھر اب میں نیب کا تماشا دیکھ رہا ہوں کہ نیب نے آتے ساتھ ہی کیس کر دیا فرا کے اوپر۔ اب وہ ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی نیب آزاد ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا مہینہ بھی نہیں گزرا تو انہوں نے انتقامی کارروائی نیب کے ذریعے کر دیا۔ اس کا مطلب نیب بھی کنٹرول میں ہے ان کے، ایف آئی اے تو کنٹرول میں ڈائریکٹ ہے۔ نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں 847 ملین روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، اس پہ نیب کہہ رہے ہیں ہم تحقیقات کریں گے۔ میرا نمبر 1 پوائنٹ یہ دیکھیں، یہ ہوا کیا ہے، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ فرا کون ہے؟ فرا کی صرف ایک قصور ہے کہ وہ قریب ہے بشرا بیگم کی۔ ان کی واردات میں طریقہ شریفوں کا بتا دیتا ہوں۔ ان کی اندر یہ مافیا سٹائل اپروچ ہے ان کی، کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، یہ جواب نہیں دے سکتے، کسی کی کمر میں درد ہے، کوئی ایڈجرنمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی کیسز ہی ان کے لگتے، کوئی ججز بینچ ٹوٹ جاتا ہے، جج کے خلاف ٹیپ نکلاتی ہے۔ ان کی ایک ہی طریقہ ہے کرپشن کا، آج تک سرے محلکہ نے یہ اپنے جو لنڈن میں ان کے میفیر اپارٹمنٹ سے بتا نہیں سکے کہ کدھر سے پیسہ ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو ان سے پوچھے اس کے اوپر حملہ کر دو۔ پہلے جب اپوزیشن میں تھی بے نظیر، اس کے اوپر انہوں نے تصویریں پھینکی، اس کی گندی تصویریں اس کی اور اس کی والدہ کی، نصرت بھٹو کی، جہاز سے نیچے پھینکی۔ میں جب پالیٹکس میں آیا اور کرپشن کے خلاف آیا، پہلے انہوں نے سیٹا وائٹ اٹھا لی ذاتیات کے اوپر، کیونکہ میرے اوپر کرپشن کا کیا کرنا تھا۔
اس کے بعد انہوں نے جو جمائمہ شادی کر کے یہاں مسلمان ہو کے آئی اس کے اوپر یہودی لابی شروع کر دیا, اس کو یہودی کہہ دیا. پھر اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا, 1 kg وہ اینٹی ٹائل اسمگل کر گئے. 1 سال اس کا کیس چلایا انہوں نے. جب 1 مہینے میں بڑا آسان ہوتا ہے اینٹیک ٹائل کے اوپر آپ جا کے فورینزک ٹیسٹنگ کرائے, پتہ چل جاتا ہے کہ اینٹیک ہے یا نہیں. وہ اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا. 1 سال وہ ملک سے باہر رہی کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر کیس کیا. اب فرق کیا ہے, وہ ہے میرے پر کچھ کر نہیں سکتے. آلدو یہ انہوں نے عید کے بعد میرے اوپر بھی پوری کردار کشی کرنی ہے, وہ پلان کر رہے ہیں. صرف کردار کشی کرنی ہے یا آپ کی اور آپ کے چند ساتھیوں کی گرفتاری کے بھی پلانز ہیں؟ جو بھی کریں گے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا ضرور ہے, کیونکہ ان کا طریقہ ہی واردات یہ ہے نا. ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ جواب دیں جا کے کہ یہ آپ کی 40 ارب روپے کرپشن بتائے, دوسروں کو یا کہیں گے آپ بھی کرپٹ ہیں اور یا پھر آپ کی کردار کشی. انہوں نے اب فرا میں نیب سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس انکم ہے اور اس کے پاس بیونڈ دا سورس نون آف انکم اس سے زیادہ پیسے ہیں. بھئی وہ بزنس مین, یہ تو آپ پبلک آفس ہولڈر کو ایسے لیٹر بھیجتے ہیں, وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ اس کو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اس کی یہ نون سورس آف انکم ہے؟ یہ تو بیوروکریٹس یا پولیٹیشنز ہمارے سے پوچھیں. اس کے بعد اس سے کہا جی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ آ گیا. وہ ریل اسٹیٹ میں 20 سال سے ہے. 3 سال میں جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ بنا ہے, کسی ذرا پوچھے تو صحیح کہ اتنا کبھی پیسہ بنا ہی نہیں ہے. بھئی آپ FBR کے اندر کیس کر دیں کہ اگر اس نے ٹیکس ریٹرن. لیکن نیب کا کیس کیسے بن گیا, یہ مجھے ہے کہ ابھی صحیح انہوں نے نیب کو استعمال کر رہے ہیں. یہ صرف نون لیگ نہیں ہے, اور بھی لوگ ملے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو, اور ٹارگٹ میں ہوں. وہ کیونکہ مجھے میرے اوپر کچھ نہیں, بشرا بیگم اوپر کیا ہونا, وہ تو گھر نہ وہ کوئی بزنس نہ وہ گھر میں رہتی ہے, اس کی دوست کے ذریعے یہ کیا جا رہا ہے. اور یہ اور صرف کردار کشی. کردار کشی کی یہ مہم تو رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہوتا ہے, میڈیا کیمپین یہ پہلے سے شروع ہو گئی تھی یا آپ سمجھ رہے ہیں اب شروع ہو گئی؟ کردار کشی کی کیمپین پہلے سے شروع ہو گئی تھی جب میں آیا ہوں. جیسے جیسے ان کو پتہ چلا کہ یہ کنٹرولبل نہیں ہے تو وہ تو شروع ہو گئی. ایک فورن ایمبیسی کی ایک انہوں نے سائفر پکڑا ہماری ایجنسیز نے, جس میں اس نے کہا کہ پلوامہ کے بعد عمران خان کا گراف اوپر چلا گیا ہے, لیکن فکر نہ کریں پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئیں گے. آپ دیکھیں نا جس طرح میڈیا کا اٹیک آیا میرے اوپر جب سے ہم پاور میں آئے, ہمیں سارا وقت کہتے رہے کہ جی آپ فری آزادی صحافت کے خلاف ہیں. آج ذرا تماشا دیکھیں کہ آج کوئی بات نہیں کر رہا آزادی صحافت کی, کہ کن لوگوں کو, آپ جیسے لوگوں کو جو واقعی آزاد اپنی رائے دے رہے ہیں, پروپیگنڈا نہیں کر رہے, آپ اپنی رائے دے رہے ہیں, ان کے اوپر کس طرح کی پابندیاں. اور ہمارے زمانے میں کھلی عام اٹیک تھا, یعنی جتنا اٹیک میری حکومت کو ہوا ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کسی حکومت کو اٹیک کیا گیا. اور یہ سارا حصہ ہے. دیکھیں جب مصدق کو گرایا تو پہلے انہوں نے میڈیا کے اوپر پیسہ چلایا. آپ نے اسلام آباد کا پلان ہے, حکومت بھی ڈسکشنز کر رہی ہے, لیگل کنسلٹیشنز کر رہی ہے کہ ٹریزن کے کیسز آرٹیکل 6 کے مقدمے قائم کیے جائیں آپ پہ, قاسم سوری پہ اور کابینہ کے چند اور لوگوں پہ. یہ مقدمے فیس کرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ والا مقدمہ اور دیگر مقدمے جن کی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں ارشد, میں اس کو ان کے خلاف, چوروں کے خلاف, ایک باہر کی سازش کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, میں ان کے خلاف پولیٹکس نہیں کر رہا, میں جہاد لڑ رہا ہوں. جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیز ہے جیلوں جولوں میں جانا, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی اس کے بعد آپ تیار ہیں یہ والا مقدمہ اور دیگر مقدمے جن کی تیاری کر رہی ہے؟ دیکھیں ارشد, میں اس کو ان کے خلاف, چوروں کے خلاف, ایک باہر کی سازش کے اوپر جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, میں ان کے خلاف پولیٹکس نہیں کر رہا, میں جہاد لڑ رہا ہوں. جہاد کے اندر یہ چھوٹی چیز ہے جیلوں جولوں میں جانا, میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یعنی میں یہ کبھی ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان کے خلاف لڑوں گا. کوئی مجھے فکر نہیں ہے آرٹیکل 6 لگائیں جو بھی لگائیں. یہ ٹائم ہے پاکستان میں, میں جو کہہ رہا ہوں فیصلہ کن وقت ہے. اس وقت اگر ہم ان کے نیچے گھٹنے ٹیک گئے, میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان, جو اس کے بعد جن ملکوں میں انہوں نے رجیم چینج کی ہے اور جس طرح ہوا ہے, وہ پھر ایک ڈاؤن ورڈ سپائرل شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنے 10 سال میں دیکھو اس ملک کا
कितनी तबाही किया है इन्होंने, खुद कितना पैसा बनाया, मुल्क को किधर लेके गए हैं। उन्हीं चोरों को फिर ऊपर बिठाना और हम चुप करके समझें कि जी आर्टिकल 6 लग जाएगा, मैं जेल में चला जाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी, मैं तैयार हूँ इनके खिलाफ। नाज़रीन, जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती वो तारीख को दोहराती हैं। यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे और वफ़े के बाद ये सवाल सामने रखेंगे कि आगे का